تو جنرل صاحب آپ کی طرف آنا، یہ فرمائیے گا سر، یہ جو طالبان اور پاکستان کی جنگ ہے کیوں شروع ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاملہ سیٹل ہوگا یا پھر آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، یہ تو پاکستان نے جو کیا پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک 2021 سے ہی آئے ہوئے تھے اور ہر آنے والے سال کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی تھی، کم نہیں ہو رہی تھی. جیسے آپ کو پتا ہے 2021 میں اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا، تقریباً 90 سوئسائڈل اٹیکس ہوئے. ٹھیک. اور پچھلے سال کوئی 550 ہوئے. ابھی ہم اکتوبر کے مہینے میں اور 550 سوئسائڈل اٹیکس ہو چکے ہیں. تو یہ باتیں تو کر رہے تھے بیجنگ میں بیٹھ کے کہ جی ہم آپ کے ساتھ سی پیک میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ماسکو فارمیٹ میں کہا کہ جی ہم اپنی سرحدی زمین کسی بھی بیرونی دہشت گردی کے اعلی کاروں میں استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور پاکستان ہر قسم کی سپورٹ لے رہے تھے. بٹ ان کے صحیح چہرہ نقاب بے نقاب ہوا جب یہ انڈیا پہنچے. ٹھیک. دیکھیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بتوں کے پجاریوں کے پاس گئے. خود کہتے ہیں ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور بتوں کے پجاریوں سے دوستی لگائی اور وہاں بیٹھ کے یہ بیان دیا کہ جموں اور کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. مطلب ہماری شہرت کو وہاں جا کے بات کر رہے ہیں. اور پھر جوائنٹ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا میں جا کے ان کے ساتھ دوستی بنا رہے ہیں. ایسے کمال ہے. بتوں کے پجاری جو گوبر کھانے والے اور وہ دوسرا ان کا بس زیادہ ذکر نہ کیجیے. دیکھیں ان کے ساتھ دوستی، اور جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، جہاں کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ، اسلام کے نام پہ جہاں کچھ بھی کرا لیں، اور ان سے دشمنی. اور یہ تحریک لبیک والوں کو دیکھیں کہ ادھر سے افغانستان اٹیک کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، یہاں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور غزہ میں جشن منایا جا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں کہ جنگ بند ہو گئی. یہ کوئی سازش ہے پاکستان کے خلاف؟ کیا ہے؟ دیکھیں بالکل سازش ہے. ہنود اور یہود تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہودی اور ہندو ایک ہی سکے کے مختلف کوائن ہیں. مودی اور نیتن یاہو، پیسہ لگا ہوا ہے ان کو. انڈیا سے کیا انٹرسٹ ہے اپنی؟ دیکھیں افغانستان کی، پہلے بھی انڈیا کے کانسلیٹ جنرل کھلے ہوئے تھے جلال آباد میں، اب کہہ رہے ہیں فل ہمارا ڈپلومیٹک مشن ہوگا، ایمبیسی کھول رہے ہیں. قندھار میں ان کے مشن تھے. بھئی کون سے انڈین پاپولیشن ڈائسپورا ہے جس کے لیے آپ نے قندھار اور اس میں جلال آباد میں اپنے مشن کھولے ہوئے تھے؟ پاکستان دشمنی ہے. اور ان کا تو چہرہ بالکل اس طرح سے بے نقاب ہوا کہ جو پیسہ دیں ان سے کروا لیں. پہلے جب رشیا آیا تو امریکہ سے پیسے لیتے رہے، سعودی عربیہ سے لیتے رہے، پاکستان سے بھی لیتے رہے، قطر سے لیتے رہے. اب وہاں لینے پہنچ گئے. اور اجیت دوول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم جو ہے یہ سارے مرسنریز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پیسہ دے کے جو مرضی کرا لیں، ایز لانگ ایز آپ ان کو ویپنز دیں، پیسے دیں، مین پاور دیں. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو اربوں روپے دیں گے. اور بے شرموں کے وہاں بیٹھے ہوئے. پاکستان آتے تھے 1-2 دن کے وزٹ کے لیے، 6 دن کا وزٹ کرنے گیا میں کیا کر رہا ہوں بیٹھ کے. تو پاکستان کے پاس بڑا کلیئر ایک تمہاری اسٹریٹجک کلیئرنس آ گئی ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہندوؤں سے دوستی کر کے انہوں نے ثابت کر دیا. اب ہمیں پاکستان کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہوں گے. اور ہماری انٹرسٹ کیا ہے کہ سارے طالبان واپس جائیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے جو افغان واپس جائیں تمام، چاہے لیگل انلیگل. ہم نے دیکھیں آدھی صدی پہ ان کو اپنے پاس رکھا. ہمارے پاس ڈرگز آئیں، گن کلچر آیا، ہمارا کلچر تباہ کر دیا اور ہمیں اسلحہ کیا دیا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہم نے ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے، اس کو کم از کم، جیسے جلال آباد کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے؟ 20 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. تو 20 سے 25 کلومیٹر، اور وخان کاریڈور بھی 15-20 کلومیٹر اس کی ڈیپتھ ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. سب پہ قبضہ کرنا چاہیے، ایک بفر زون بنانا چاہیے. اور تاکہ جب ہم ان سے بات آئندہ سے کریں، پاکستان کا مفاد سامنے رکھیں اور پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کریں. ٹھیک ہو گیا. ہماسا یہ فرمائیے کہ 2 انسیڈنٹ اوپر نیچے ہوئے ہیں. ایک خیبر پختونخوا کی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے، دوسرا افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے. دونوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اور اگر یہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو تینوں کہیں ایک ہی سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ طالبان جس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں یا جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں، اس وقت پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ان کا حمایتی نہیں. یہ حمایتی اس سینس میں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی پی ٹی آئی کوئی غیر سیاسی جماعت ہے یا ان کا نظریہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ غلطی کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں
جن کے سامنے اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے. یعنی مذاکرات تو پاکستان نے 20-25 مرتبہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے. پچھلے 2.5 سال سے مسلسل کر رہا ہے. 2.5 سال سے نہیں سر. جب نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے 2014 میں، اگر آپ کو یاد ہو تو عرفان صدیقی صاحب کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنی تھی ہنگو میں مذاکرات. میجر عامر بھی تھے ان کے سارے بالکل. تو اس وقت یہ مذاکرات ہوئے. پھر یہ مذاکرات آتے آتے پشاور تک بھی آئے، بنو میں بھی ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور صادق خان صاحب اب بھی جا کے طالبان حکومت سے یہی مذاکرات کرتے رہے کہ اب ان لوگوں سے جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، جو حالات چینج ہوئے، ان لوگوں سے کہہ دے کہ یہ اسلحہ پھینک دے، سائٹ پہ ہو جائے، ملک کو بھی ترقی دے، خطے کو بھی ترقی دے، امن لے کے آئے. لیکن اس کے الٹیمیٹ نتائج کیا نکلے؟ اب پی ٹی آئی والے کہتے ان سے مذاکرات کریں. او بھائی ان کے ساتھ 20-25 مرتبہ مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کو وہ مانے کب؟ وہ تو آپ کے سٹیٹ ریٹ کو مان نہیں رہے ہیں، تو ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ افغانستان ابھی جو بارڈر پہ جو حملے ہوئے تو وہاں کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افغانستان 2 حصوں میں منقسم ہے فکری طور پر. ایک تو وہ ہیں جو افغان عوام ہے، یعنی 1979 میں جب روس داخل ہوا افغانستان میں تو پاکستان 1951 جنیوا کنونشن کا سیگنیٹری نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے خیبر کا گیٹ کھول دیا. 50 لاکھ مہاجر پاکستان میں داخل ہوئے، ان کے لیے کیمپس بنائے، ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. یہ ایران کے اندر جب وہ گئے تو ان کو فینسنگ میں رکھا تھا، لیکن پاکستان نے ان کو کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی. بالکل ٹھیک. پورے پاکستان میں کراچی تک گئے سر، ہر جگہ پہ کراچی میں پورے پاکستان میں پھیل گئے، کاروبار کی اجازت مل گئی. ایران بھی مسلم ملک کا، ہمسایہ ملک کا، انہوں نے فینسنگ کے اندر رکھا تھا. تاجکستان، ازبکستان کے اندر جاتے تو ادھر سے ان کی فوجیں ان پر گولیاں چلاتی. لیکن پاکستان کا سلوک مختلف رہا. ان کے بچے یہاں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے. بہت سارے مدارس پختون بیلٹ کے اندر خصوصاً وہاں پر ان کے لاکھوں بچے دینی تعلیم حاصل کر کے علماء کرام بنتے رہے. ایک تو وہ لیگیسی ہے ان لوگوں کے اندر، یہ سوچے کہ مشکل حالات میں جب روس آیا تو بھی پاکستان نے ہمیں پناہ دی، جب نیٹو اور امریکن فورسز آئے تو بھی پاکستان نے پناہ دی، پڑھایا لکھایا، رہے یہاں پہ، پیدا یہاں پہ، یہی پہ پیدا ہوئے. پاکستان نے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. ہم اس پاکستان کی مخالفت کیسے کریں؟ دوسرا گروپ جو ہے وہ مسلح گروہ ہیں. وہ مسلح گروہ جو ہے وہ ہر وقت بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنا پراکسی بنا لے، ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے، اور پھر ہم وہ کریں گے. جو اب کریں گے کہاں پر؟ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے. وہ ہر وقت اسی طاق میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے انسٹیبلائز کرے ملک کو، کسی طریقے سے دہشت پھیلائے. وہ ان کو یہ پراکسیز میسر آ جاتے ہیں. اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے. بھائی مذاکرات پہلے تو ان کے ساتھ 20 مرتبہ مذاکرات ہوئے، ناکام ہو گئے، وہ آپ کے ریاستی ریٹ کو مان نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات آپ ان سے کیسے کریں گے؟ وہ ان کے آقا تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا، حملہ عین اسی وقت ہوا جب ان کا وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کو پی ٹی آئی والے سمجھ نہیں رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کو مینڈیٹ حاصل ہے. اس کی مخالفت چودھری صاحب ایک ایم پی اے نہیں ٹوٹا، ایک ایم پی اے نہیں ٹوٹا. میں اور آپ بحیثیت صحافی اس کی مخالفت نہیں کریں گے. ان کا مینڈیٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے. لیکن کس صورت میں ملنا چاہیے؟ دیکھیں اسٹیٹ کا اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے. دوسری جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اختلاف کرتی ہیں، اپنے سجیشن دیتی ہیں، پروپوزل دیتی ہے، تجاویز دیتی ہے. وہ اسٹیٹ سے لڑتی نہیں ہے. اسٹیٹ کے متضاد بیانیہ لے کر نہیں آتی. اب اسٹیٹ کا بیانیہ کیا ہے؟ اسٹیٹ کا بیانیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو ہم نے کئی مرتبہ مذاکرات کیے، اور وہ پھر آ کر ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں، پولیس کو مار رہے ہیں، سویلین کو مار رہے ہیں. اب ہم انہیں ختم کر کے دم لیں گے. اور اس بیانیے کے ساتھ این پی بھی کھڑی ہے، سینکڑوں لاشیں اٹھائی. مولانا فضل الرحمان بھی کھڑے ہیں، سینکڑوں لاشیں. دونوں متضاد جماعتیں، ایک سیکولر جماعت ہے، ایک مذہبی جماعت ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تمام کے تمام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ کا بیانیہ ہے. پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ پی ٹی آئی اسٹیٹ کے مقابل ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں ان کا بیانیہ لے کر کھڑے ہیں.
تو مینڈیٹ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، لیکن کیا مینڈیٹ سٹیٹ کے بیانیے سے اہم ہے؟ بالکل صحیح، بڑی بات ہے، بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ سٹیٹ کو نہیں مانتے تو پھر سٹیٹ آپ کو کیوں مانے گی. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرور.